اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اسی کی تفصیل حضور نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ بھائی ہونے کے کیا تقاضے ہیں وہ بیان فرمائے. تو پہلے تو اصول بیان کر دیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اس میں یہ بتا دیا کہ اسلام میں اخوت اور بھائی چارہ وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ میری نسل کا ہے، میری زبان بولتا ہے، میرے وطن کا رہنے والا ہے. اس بنیاد پر اجتماعیت اسلام کا تقاضا نہیں ہے. بھائی چارے کی اصل بنیاد اسلام ہے. جو مسلمان ہے چاہے وہ کسی رنگ و نسل کا ہو، وہ کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، وہ دوسرے کا بھائی ہے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ آپ کا آخری حج تھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ کہہ کر آپ نے خطبہ دیا کہ شاید میں آج کے بعد تم سب کے ساتھ اس جگہ پر تم سے ملاقات نہ کر سکوں. یہ پہلے سارے حاضرین کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ میری آخری وصیتیں ہیں. 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، اس میں بعض مختلف زبانیں بولنے والے بھی تھے. ان سب سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ شاید میں آج کے بعد تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھ سکوں. یعنی یہ میرا اتنے بڑے مجمع کے سامنے میرا آخری خطاب ہوگا. اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ بیان فرمائے، اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمہیں حق بات پہنچا دی. اللہ تعالی آسمان کی طرف نظر نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اس بڑے مجمع کے سامنے ساری بنیادی باتیں بیان کر دی. اللہم ہل بلغت، یا اللہ میں نے کیا تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد. اللہم اشہد، آپ میرے گواہ رہیے گا. اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ نازک اور قابل عمل کوئی اور دستور نہیں ہو سکتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بیان فرمایا. تو اس میں یہ فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. خوب سمجھ لو کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. آپ خود عرب تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا، آپ ساری باتیں عربی میں فرماتے تھے، لیکن کھلا اعلان کر دیا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، الا بالتقوی. البتہ جو شخص تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہو تو جتنا تقوی کسی میں زیادہ ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، چاہے وہ سیاہ فام ہو، کالا ہو، دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو، لیکن اگر اس میں تقوی ہے تو 1000 خوبصورت لوگوں سے بہتر ہے. لا فضل لعربی علی جمی. لہذا پہلے
تو اصول یہ بتلا دیا کہ اسلام میں جو اس بھائی چارے کا جو تصور ہے وہ کسی زبان کی وجہ سے نہیں، کسی وطن کی وجہ سے نہیں، کسی نسل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ دین کی بنا پر ہے، اور دین میں بھی افضل وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ یہی وہ بنیادی سبق تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، اور جب تک مسلمان اس اصول پر قائم رہے الحمدللہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ آپ یہ سمجھیے کہ ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ یہ سارے عرب تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی ٹھانی۔ کیوں ٹھانی؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھے۔ اور بلال حبشی کو، حبشہ کے رہنے والے ایک شخص کو جو غلام تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کرایا، اس کو گلے سے لگایا اور اس کو اتنا بڑا فریضہ سونپا جو اسلام کی بنیاد کا سب سے اہم وظیفہ ہے کہ اذان ان سے دلوائی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بیت اللہ کی چھت پر ان کو کھڑا کر کے اذان دلوائی۔ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بلال نے اذان دی، جس سے کہ مکہ مکرمہ کی فتح کا اعلان کیا گیا۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور اس کے نتیجے جب تک مسلمان اس پر کاربند رہے اور اخوت اسلامیہ کو اپنی بنیاد بنایا، اس وقت تک الحمدللہ وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ لیکن دشمن جانتا ہے کہ یہ مسلمان ایسی چیز ہے کہ جب اسلام کے نام پر ان کو جمع کیا جائے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرا نعرہ اس کے مقابلے میں دیا، وطنیت کا، قومیت کا۔ وہ یہ کہ ایک وطن کے رہنے والے وہ ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور ایک قوم کے لوگ جو ایک زبان بولتے ہیں وہ ایک قوم ہیں، اور چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اور جو اس قوم سے باہر ہے وہ اپنا نہیں ہے، وہ غیر ہے۔ یہ تصور پھیلایا، اور اس تصور کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ جو ترکی میں قائم تھی اور آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی، اس میں عرب بھی تھے، اس میں ترک بھی تھے، اس میں ہندوستانی بھی تھے، اس میں برمی بھی تھے، اس میں بنگالی بھی تھے، اس میں سندھی بھی تھے، اس میں پٹھان بھی تھے، سب ایک خلافت کے پرچم کے نیچے جمع تھے۔ جب تک وہ خلافت قائم رہی الحمدللہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر قائم تھا۔ لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ یہ اسلام کا نعرہ ایسا ہے جو مشرق و مغرب کے انسانوں کو ایک پرچم تلے جمع کر سکتا ہے، تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا قومیت کا۔ عربوں سے جا کر کہا کہ تمہارے اوپر ترک لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور ترک لوگ